اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عام خیال کے مطابق 1517 ہجری میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا۔ اس بات کے 500 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ظہیر الدین بابر کو اچھی طرح احساس تھا کہ ان کی فوج دشمن کے مقابلے پر 8 گنا کم ہے، اس لیے انہوں نے ایک ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ انہوں نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیاں ایک ساتھ باندھ دی۔ ان کے پیچھے اس کے توپچی اور بندوق برادر آڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے افغان فوج کو حواس باختہ کر دیا۔ اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر کو بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی اور اس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا۔ 50,000 سپاہیوں کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن سپاہیوں کی طرح انہوں نے بھی کبھی توپوں کے دھماکے نہیں سنے تھے۔ اس لیے پوس کے ہاتھیوں کی تاریخ دہراتے ہوئے وہ جنگ میں حصہ لینے کے بجائے دم دبا کر یوں بھاگ کھڑے ہوئے کہ الٹا لودھی کی صفیں تتر بتر کر دیں۔ بابر کے 12,000 تربیت یافتہ گھوڑا سوار اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کچھ ہی دیر بعد بابر کی فتح مکمل ہو گئی۔ مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگوں میں اس جنگ کو تاریخ کی سب سے فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک قرار دیا۔ یہ عظیم الشان مغلیہ سلطنت کا لمحہ آغاز تھا۔ عثمانی جنگ کے حربے کا علاوہ اس فتح میں 2 ترک توپچیوں استاد علی اور مصطفیٰ نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ انہیں ایک اور عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ سلیم اول نے بابر کو بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل عثمان غازی نے 13ویں صدی میں ڈالی تھی۔ اس زمانے میں بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور اناطولیہ متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور اجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ 1254 میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ان میں سے ایک چھوٹی سی ریاست سوغد کے ترک سردار تھے، تاہم انہوں نے ایک دن ایک ایسا خواب دیکھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ برطانوی مورخ کیرولین فرینکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھا کہ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ اقبالی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت آگ اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس خواب نے عثمان غازی کے لیے مہمند کا کام کیا، کیونکہ وہ سمجھنے لگے کہ اب انہیں خداوندی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں اور بالآخر بازنطینوں کے درپے شکستیں دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز اور اسطورہ بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصے پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کے جانشینوں نے جلد ہی اپنی نظریں یورپ پر جما دیں۔ 1326 میں انہوں نے یونان کا دوسرا بڑا شہر تھیسالونیکی فتح کر لیا، جبکہ 1389 میں وہ سربیا پر قابض ہو گئے، لیکن ان کی تاریخ ساز کامیابی 1453 میں بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ مجوزہ استنبول کی فتح تھی۔ مسلمان پچھلے 700 برسوں سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے پر چلے آ رہے تھے، لیکن اس کا جغرافیہ ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو 3 طرف سے بحیرہ باسفورس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور جو اس کے لیے شہر پناہ کا کام کرتا ہے۔ بازنطینیوں نے گولڈن ہورن کو زنجیریں لگا کر بند کر رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب ان کے 28 جنگی جہاز پہرے پر موجود
پہرے پر معمور تھے۔ 22 اپریل 1453 کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی چال چلی جو کسی کے سان و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے خشکی پر تختوں کے شاہراہ تیار کیا اور اس پر تیل اور گھی ڈال کر اسے خوب پسماں بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 80 بحری جہاز اس راستے پر مویشیوں کی مدد سے گھسیٹ کر دوسری طرف پہنچا دیے اور شہر کے حیرت زدہ محافظوں پر آسانی سے قابو پا لیا۔ محمد فاتح نے اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ منتقل کر کے اپنے لیے قصر روم کا خطاب اختیار کیا۔ دوستو انشاءاللہ سلطنت عثمانیہ کا دوسرا پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گا۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔